السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، مالک نے انسان کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ اس کے وجود میں 3 پوائنٹ اللہ نے رکھے ہیں۔ جسم کو جب روح کا کرنٹ دیا جاتا ہے اور ساتھ میں مالک اس کا جب کوئی بٹن پریس کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ ورک کرتا ہے۔ بالکل ایسے کہ آپ نے اگر مسجد میں پنکھے لگوا رکھے ہوں، ایئر کولر، اے سی بھی لگے ہوئے ہوں، وائرنگ بھی ہو چکی، باہر بجلی کا کھمبا، تاریں بھی ہوں، ٹرانسفارمر بھی ہو، لیکن میٹر نہیں لگا تو یہ بٹن 100 بار بھی پریس کریں تو چلنے والے نہیں ہیں۔ 7.5 ارب لوگوں کے وجود ہیں، وجود کے اندر پوائنٹس لگا دیے گئے ہیں، روح کا کرنٹ دے دیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنے جسم اور روح کو قرآن و سنت کی حرارت، طاقت، برقی رو نہیں دیتا، ساری زندگی بھی اس کے بٹن پریس کرتے رہیں، آرڈر لگاتے رہیں، تو یہ سننے والا نہیں ہوتا۔ مغرب کی اذان فیجی کے جزیرے سے چل کے ہم تک پہنچ کے آگے سفر کر چکی ہے اور اس وقت کراچی پہنچ چکی ہے۔ یہ سفر کرتے کرتے یورپ کے کناروں کو چھو کے پھر واپس لوٹ آئے گی، لیکن اس اذان پہ سب لوگ اٹھ کے نہیں آئے۔ میرے رب نے سب کو کان دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اذانیں بھی بڑے بڑے سپیکروں میں ہوتی ہیں، ہارنوں میں ہوتی ہیں، بڑے بڑے یونٹ لگے ہوتے ہیں، 8-8 کلومیٹر تلک آواز پھینکتے ہیں۔ مگر مسجد کا ہمسایہ بھی اٹھ کے نہیں آتا تو مسئلہ کیا؟ یہ آج ہماری ملاقات کا موضوع ہے، اور اللہ کی توفیق سے جہاں محسوس ہو کہ میرے اندر خامی ہے، میں نے یہی ایک مثال دی تھی پچھلی دفعہ کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی پیٹرول کی بھروا لے، بالکل نیو بائک خرید لیں، ہر چیز اس کی مکمل ہے اور گارنٹیڈ ہے، ضمانت دی ہوئی ہے، چیک کی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کے پلگ کی کیپ کو کھول کے ایک چھوٹا سا شاپر کا ٹکڑا ادھر لگا کے اوپر کیپ چڑھا دیں، سوئچ آن کریں اور سائیاں والا کے کسی پہلوان کو کہیں کہ ککیں مارے، ساری رات لگا رہے، گاڑی سٹارٹ ہونے والی نہیں، کیونکہ چھوٹا سا ایک پردہ آ گیا۔
بھائیو یہ پردے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مذموم ہے، غلط ہے، نقصان دہ ہے۔ اس پردے کو بھی شرم کہتے ہیں، اس پردے کو بھی حیا کہتے ہیں، مگر ہے یہ برا۔ جب تک یہ ہٹایا نہیں جائے گا وہ موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہونے والی۔ بندے کے اور رب کے درمیان، مخلوق اور خالق کے درمیان، علم اور طالب علم کے درمیان، استاذ اور شاگرد کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان، یار اور یار کے درمیان، ہمسائے اور ہمسائے کے درمیان، اگر یہ والا پردہ حائل ہو جاتا ہے تو نہ حق ادا ہوتے ہیں نہ فرض نبھائے جاتے ہیں۔ آپ کسی کو مسجد میں کہیں آیا ہوا ہو، مسلمان ہو، یار اذان تے کمی، جواب ملتا ہے مینوں شرم ہو جائے۔ یہ شرم اور یہ حیا برباد کر کے رکھ دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور 7.5 ارب دنیا میں سے 6.25 ارب لوگ اس شرم و حیا کے دبیز اور مذموم اور غلیظ اور مکروہ پردے کے نیچے دبے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تک نہ نور جاتا ہے قرآن کا، نہ اللہ کے فرمان کا، نہ محبوب کی سیرت کا حسن انہیں نظر آتا ہے۔ سمن بکمن عمی، کانوں میں بھی یہ پردے ہیں، زبان پہ بھی پردے ہیں، آنکھوں میں بھی پردے ہیں۔ غشاوہ بولا ہے قرآن کو، قرآن نے اس یہ غشاوہ، یہ پردے، یہ غشیان، یہ ڈھانپ لینے والی، یہ کور کر لینے والی، اس کو اگر کوئی چیز اتارے گی تو آپ نے جو ابھی سورت سنی ہے، بیر لگے ہوتے ہیں نا، ان کو درخت کو ہلایا جائے تو وہ ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے قرآن میں اتنا ہلایا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اے پکا نہ ڈگن والا جے نو، میں نے کہا آپ نے توجہ ادھر کی کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے آسمان گرنے والا ہے، ستارے جھڑنے والے ہیں، زمین پھٹنے والی ہے، زلزلہ وبا ہونے والا ہے، چھت گر جانے والی ہے، پہاڑ روئی بننے والے ہیں، انسان پتنگے بننے والے ہیں، ہم پورا نظام سسٹم برباد کر دینے والے ہیں، اور ہم ٹس سے مس نہیں۔ 5 گھنٹے جلسہ چلتا رہا، علماء پہ علماء سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، ڈراتے رہے، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ساتھ والی مسجد میں کسی نے اعلان کر دیا، پسروری صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ حضرات پنڈ چ چور آ گئے، اپنے اپنے ڈنگر مجھاں دا پتہ کر لو۔ پہلی صف بھی نہیں سی رہ گئی، سارے دوڑ گئے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں تمہارے گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ ایتھے جو باہروں آن کے کوئی کہے پاجی تواڈے گھر اللہ معاف کرے اگ لگ گئی تے اپا بیٹھے رہاں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہ والے پردے کافروں کے تو دل و دماغ اور آنکھوں اور کانوں میں تھے ہی۔ 2.25 ارب جو مسلمان تھے ان میں سے بھی ہر 100 میں سے 95 کے کانوں میں بھی پردے، آنکھوں پہ بھی پردے، اور گونگے بھی حق بول نہیں سکیں گے، حق سن نہیں سکیں گے، حق دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور یہ ضروری نہیں مسلک کا مسئلہ ہے، گن کے لائن میں 100 گھر چن لیں، نشان لگا لیں، کسی بھی گھر میں چلے جائیں، کسی بھی گھر کے سربراہ بزرگ سے پوچھ لیں، پردے رکھ جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ حق یہ ہے کہ اسب گول تے کچھ نہ پھول۔ اس کے بیٹوں کی آنکھوں پہ بھی پردے ہیں، بیٹیوں کی آنکھوں پہ بھی پردے ہیں، بزرگ ہو کے جس نے ساری زندگی جوانی
محنت کمائی دولت ان پہ لٹائی ہے، آج کوئی اس کی انگلی پکڑنے کو تیار نہیں ہے، اچھا کھانا دینے کو تیار نہیں ہے، اس کے دانت ہیں یا نہیں ہیں، جو گھر میں پک رہا ہے وہی چلے گا۔ آپ کسی بھی گھر میں خاتون خانہ کو پوچھ لیں، بیچاری کا یہی شکوہ ہوگا جی میرے بندے نے میری نہیں سنی کبھی۔ کسی مرد سے پوچھ لیں عورت کے خلاف یہی ہوگا، اس کی جی آنکھوں پہ عقل پہ پردے ہیں۔ اور یہ آپ چیک کر کے دیکھ لیں کسی بھی خاتون کو، اس کا اکثر اور بیشتر یہی حل ہوتا ہے، آخری حل زخموں کا علاج۔ پاجی تو نکی دساں سارے رشتہ داراں دے وچ جنیاں بھی میریاں کزناں نے سب دے بندے ماشاءاللہ، میری وڈی باجی دا بندہ تو اب میرے والے نے تو دو گل ہر طرف یہی پرابلم ہے۔ میں نے اساتذہ کو مل کے دیکھا ہے اور پوچھا ہے جناب آپ کا اس دفعہ کا سٹف کیسا آیا ہے؟ فرسٹ ایئر آئی ہے، بی ایس کا پہلا سمیسٹر آیا ہے، آپ کے پاس ایم فل کی کلاسز آئی ہیں، پی ایچ ڈی کی کیسی ہیں؟ جواب ملتا ہے جس پورے سٹف دا بیڑا بیٹھا ہے، پٹھا بیٹھا ہے، بیڑا ڈوبیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے جسم اور روح کے کمبینیشن کا جو کرنٹ بنا کے جس سے پاور بنتی ہے، طاقت بنتی ہے، قوت بنتی ہے، جو سوئے ہوئے کو اٹھا کے بٹھا سکتی ہے، جو بغیر الارم کے جگا جا سکتی ہے، وہ طاقت جو آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد لا سکتی ہے، وہ طاقت جو آپ کے اوپر سے لحاف اور کمبل اتار سکتی ہے، وہ طاقت جو آپ کو لا کے قیام کروا سکتی ہے، وہ طاقت جو رکوع میں جھکا سکتی ہے، وہ طاقت جو سجدے میں ڈلوا سکتی ہے، وہ طاقت جو تشہد میں انگلی کو ہلا سکتی ہے، وہ طاقت جو روزہ رکھوا سکتی ہے، وہ طاقت جو بھوک اور پیاس برداشت کروا سکتی ہے، وہ طاقت جو بڑے کا ادب کروا سکتی ہے، وہ طاقت جو برابر والوں کے لیے ایثار اور قربانی کا مادہ پیدا کر سکتی ہے، وہ طاقت جو چھوٹوں کے لیے پیار اور محبت دلوا سکتی ہے، وہ ہمیں مل نہیں رہی۔ لائٹ آ رہی ہے، ڈی اڈی ہوئے تو فریج نہیں چلتی، پرابلم اتنی کیا کریں؟ آئیے ایک کام کریں، آج کے بعد جتنی مذموم قسم کی شرمیں ہیں اتار دو۔ باجی قرآن پڑھو، لپان ہون زبان موٹی ہو گئی، ہون تو گال بڑی اوکھی کڈی جائیں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ دو طریقوں سے پڑھاتا ہے، اور یہ پہلی وحی میں بتا دیا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ بچپن میں بندہ پڑھے تو قلم سے سیکھتا ہے، عمر بڑی ہو جائے تو اللہ کے کرم سے سیکھتا ہے۔ محبوب کی عمر 40 سال ہو چکی تھی جب یہ فیصلہ آیا۔ آج بھی اگر کسی بزرگ پہ اللہ کا کرم ہو جائے نا، اس نے پوری زندگی نہ پڑھا ہو، عمر 50 ہو گئی ہو، 60 ہو گئی ہو، لیکن اگر یہ شرم جو مانے آتی رہی، رکاوٹ بنتی رہی، اسکول نہیں جا سکا، استاذ کو نہیں مل سکا، مکتب نہیں جا سکا، مدرسے نہیں جا سکا، اور شرمندہ ہوتا رہا کہ میری عمر اتنی بڑی، قد اتنا بڑا، اب میرے سے چھوٹے چھوٹے اگلی کلاسوں میں ہیں، میں پہلا پارا پکڑ کے بیٹھوں گا تو کیا بنے گا، میں اگر ترجمہ شروع کروں گا نہیں آئے گا، سر جی ڈانٹیں گے تو کیا بنے گا۔ جن لوگوں نے یہ شرمیں اتار دی، اللہ کا خاص کرم تھا، ان کو میں نے اس دنیا میں جانے سے پہلے پہلے حافظ بھی دیکھا ہے، عالم بھی دیکھا ہے، عامل بھی دیکھا ہے، بہترین زندگی کا اختتام دیکھا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ یہ کافی نہیں کہ آپ کا ماضی کیسا تھا، اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرا حال کیسا ہے، اور اللہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرے آخری اعمال کا حال کیسا ہے۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کر لیں کہ بے وجہ کی روکنے والی، رکاوٹ ڈالنے والی، حقائق اور فرائض کو سمجھنے سے منع کرنے والی شرم نہیں چاہیے، نہیں شرمانا۔ آپ دیکھیے دنیا دار شیطان کے جتنے بھی نمائندے ہیں، نہ وہ بازار سے شرماتے ہیں، نہ وہ چوک چراہے میں شرماتے ہیں،
دن رات 24 گھنٹے ناچتے گاتے جھومتے گھومتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کو شرم آ جائے گی کہ انہوں نے نہیں یار اتنے راشے ہوں کی نماز پڑھنی، اب مسجد دوجیاں دی ہے اتنے کی پڑھنی؟ نہیں بھائی، نماز اللہ کی ہے، مسجدیں بھی اللہ کی ہے، زمین بھی اللہ کی ہے، تم بھی اللہ کے ہو۔ جس دن یہ شرم جو ٹوٹلی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ٹوٹلی قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے ہیں ان کو اگر نوٹ کر لیں تو یہی مسئلہ ہے، یہی حجاب ہے۔ ان حیاتہ فیما افنا، زندگی کو فنا کہاں کر کے آیا تھا، جوانی کو بسیدہ کہاں کر کے آیا تھا، مال کو کمایا کیسے تھا، لگایا کہاں تھا، علم کے مطابق عمل کیا تھا۔ اگر میں نے پانچوں کے نیچے جا کے جڑ میں دیکھا، ایک ہی چیز نظر آئی کہ یہ بیچارہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے شرماتا رہا۔ جو فرض تھا، جو قرض تھا، جو سمجھنا ضروری تھا، جو نالج، جو علم لینا ضروری تھا، پڑھنا چاہیے تھا کہ میں نے زندگی نقصان سے فائدے میں کیسے آ سکتی، اس نے نہیں سیکھی، بیچارہ ٹکرا ماردا رہا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہماری مسجدوں میں جتنے اساتذہ لگائے جاتے ہیں، قراء، علماء، خطبہ، انہیں حالات خطیب بنا دیتے ہیں، حالات استاذ بنا دیتے ہیں، حالات بہت کچھ بنا دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ میرے استادہ نے مینوں ایداں کھڑا کر کے منزل سنی سی، تو ان کے ذہن میں ممکن ہے ساری زندگی یہ رہے کہ میں تینوں ایک کھلار کے ہی سبق سننا۔ میرے استاذ ہمیں بلا وجہ مار دیتے تھے، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی، میں مارنا ہے۔ اگر تدریب ہوتی، تربیت ہوتی، سیکھا ہوتا، پوچھا ہوتا، سمجھا ہوتا، جانا ہوتا، تو پہلا سبق یہ تھا کہ ماضی میں جو تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے وہ کسی آنے والی نسل کے ساتھ غلط نہیں کرنا۔ یہ اب نہیں کر سکتے، شرماتے رہے، گھبراتے رہے۔ ہمیں پتہ بھی تھا روایت صحیح نہیں ہے، ہم نے ساری زندگی صرف اس لیے نہیں پوچھا، لوکی کی کہن گے یار ساڈی تے مسجد چ ایڈا بڑا مولوی ہے، تے جے میں اگلے جمعے چ دستا پی پچھلے جمعے جیڑی یار میں گل دسی سی او صحیح حدیث نہیں سی، تے جے میں اے کہہ دیتا کہ آ گل صحیح جے، تو سارے نے کہنا جڑے پچھلے ایڈے بڑے بزرگ گزر گئے وہ کی غلط سن۔ یہی شرمیں مار جاتی ہیں بھائیو، در مع الدلیل ہے تو دار، شرم کو اتار، دلیل جدھر گھماتی ہے وہاں گھوم۔ جیسے مسجد قباء میں حالت نماز میں امام اور مقتدی بالکل الٹ سمٹ میں گھوم کے جنوب کی طرف ہو گئے تھے، حالانکہ اس وقت قبلہ مدینہ منورہ میں شمال میں بیت المقدس۔ اگے جو موڑ آیا ہوئے تھے تسی سائیکل تے ہو، تسی ہینڈل موڑو تے ہینڈل آکھے کاکا میں تے نہیں موڑنا، میں تے نک دی صحت تے جانا۔ بندہ سوچو تو صحیح ہے گولیاں کدے لیے پوائیں سی، اے میرے باواں دی طاقت کدھر گئی؟ تیری جوانی، تیری انسانیت، اللہ کے ساتھ تعلق، وہ کلمہ، وہ اساس، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یہ جملے آخر چلے کہاں گئے؟ باپ دبکا مارے تو میں اٹھ کے آ جاؤں، نمبردار آواز مارے تو میں چلا ہوں، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے بلائے تو میں دور دراز سفر کر جاؤں۔ جو شاہ رکھ کے قریب سب سے بڑی طاقت والا اللہ ہے، وہ سدے تو میں کہاں کچھ بھی نہیں، پھر ڈر نہیں نا، شرم نہیں رہی۔ ہمارے ایک پارلیمنٹیرین نے بولا تھا کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ والی نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو آج کے بعد ہم نے انشاءاللہ نہیں رکھا۔ جو نہیں آتا نا پوچھ لو، سوال کر لو، ایک جھڑکے گا، دوسرا جھڑکے گا، تیسرا نہ کہہ دے گا، چوتھا گھور کے دیکھے گا، کہیں تو جواب ملے گا۔ میں نے سائیاں والا آنا ہے، میں نے رستے میں 5 لوگوں کو ٹیسٹر لگایا ایسے ہی، میں کہ یار میں سائیاں لے جانا، کہندے پھول لگا واپس چڑھو امین پوروں، عیسائیاں والا تے او پنڈی پٹیاں کو لونگا، میں کہ یار مینوں انہوں نے سائیاں والا دسیا سی، ہاں نہیں غلط تو سی پھول لگا جے، وہ ادھر ہے۔ میں نے ساہیوال جانا تھا، وہ جو سلم والی کے قریب،
میں نے سمندری میں 10 لوگوں کو پوچھا یار میں سائی آل جانا کہ ایس سڑک تے پہ جو میں کہ یار مینوں کسی سیانے بندے نے دسیا ہوئی ادھر کو نہیں یارو. تو آپ پہلے تعین کریں کہ آپ بندے کس کے. آپ بندے ہیں اللہ کے. آپ کو دنیا نے کون کون سے روٹ بنا دیے ہیں, کس کس رستے سے, کس کس بزرگ اور ہستی سے, اور وہ بزرگ کا اپنا روٹ لا الہ الا اللہ تھا. نفی اس بات دا پانی دیتا یہ ہے وہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تو مرشد من وچ لائی ہو. تو کون ہے, کہاں چلا گیا ہے, کس کے کہنے پہ جانا ہوئے او سائی وال تے بندہ پہنچیا ہوئے ادھر تو رول گئے نا. تے جے میں ہن انہاں دے کہن تے ٹر پیندا دوبارہ پھر پنڈی پٹیاں نوں تے موٹر وے چڑھ جاندا تے پھر تے آپاں مل لیا سی, تسی سن لیا سی, میں سنا لیا سی, وعدہ پورا ہو گیا. تو بھائی آپ روٹ پہ ہیں, آپ مسافر ہیں, آپ جا رہے ہیں, آپ منزل پہ پہنچنے والے ہیں. رستے میں بیٹھنے کا معمولی سا ٹائم ہے, یہ وقفہ ایک جھٹکا ہے. کب اٹھا لیے جاؤ گے, کب نفسا نفسی کا عالم پڑ جائے گا, کب کندھے دینا شروع ہو جائیں گے, کب قبر میں اتار دیے جاؤ گے, کب اکیلے کر دیے جاؤ گے. اتارو ایسی شرمیں جو تمہیں توحید سے روکے, اتار دو ایسی شرمیں جو تمہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روکے. جھٹک دو وہ ساری چیزیں. دوسری شرم مقصود ہے, مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے, اور وہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ملکہ رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وقار, جس کو ہم کہتے ہیں سکینت, جس کو ہم کہتے ہیں سکون, جس کو ہم کہتے ہیں اطمینان. یہ والا پردہ, یہ والی حیا, یہ والا وقار مطلوب ہے کہ جو بندے کو اس بات پر مجبور کرے کہ میرے رب نے جو کہا ہے وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. بھائیو یہ حیا ہی ہے جو آپ کو دکان سے اٹھا سکتی ہے. یہ حیا ہے, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, وضو کروا سکتی ہے. یہ حیا ہے جو آپ سے ہر وہ کام کروائے گی جو رب نے چاہا ہے. اور یہ حیا ہی ہے کہ جو آپ کو ڈر پیدا کر دے گی, شرم پیدا کر دے گی. نہیں یار جے میں کام کیتا تے اللہ کی آکو. اس وقت ہمیں ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے, ہاں شریک کی کہن گے, نال والے کی کہن گے, لے پت تیرا وڈا بھائی کی کہو, تیریاں بھیناں کی کہن گیاں, اچھا مامے کی کہن گے, نانکے دادکے کی کہن گے, یار لوکی کی کہن گے. کچھ نہیں کہیں گے, مرنے کے بعد ایک ہی جملہ, وہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا, انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پوری طرح پڑھ گئے. کیا کہیں گے آپ کو؟ چار پائی اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں پڑھتا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, سارے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت. وہ پائی پڑھ بھی لو. کی خیال ہے ڈیسپرین دی جو خالی ڈبی چوک کے ٹورے پھر دے وہ تو بچ گولی نہ ہوئے تے پا ہونی سارے ڈبے چوک کے ٹوری پھرن تے سسٹم نہ ہوئے تے پھر تے گل بن گئی. بوتلاں خالی ہون وچ پانی نہ ہوئے. میرے دوست کرنے والے کام میں وہ جرت پیدا کر, یقین پیدا کر, ایمان پیدا کر. اللہ کی اور پیغمبر کی حیا سب سے بڑی حیا عزت اور آبرو ہے. میں مثال دیتا ہوں, آپ نے یہ روایت سنی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں, کمزور جسم تھے. انہیں کوئی مسواک توڑنے کے لیے درخت پہ مدینے میں نہیں چڑھنے دیتا تھا. مدینے میں ہوائیں کافی چلتی ہیں کہ کہیں یہ اڑ نہ جائیں. مذاق نہیں کر رہا, حقیقت ہے کہ یہ اس لیے نہیں چڑھنے دیتے تھے کہ اڑ نہ جائیں, کیونکہ مدینے کی ہوائیں بندوق کو اڑا کے بڑی دور وادیوں کی ہوائیں لے جاتی. ان کی پنڈلی کو دیکھ کے ایک صحابی ہنس پڑے. میرے محبوب نے کہا اسے دیکھ کے ہنسو نہیں, جسے تم کمزور دیکھ رہے ہو, رب نے جو میزان بنایا ہے پوری کائنات اس میں تولی جا سکتی ہے, لیکن ابن مسعود کا وزن اللہ کے ہاں اتنا ہے, ایک پنڈلی اس میزان میں رکھ دی جائے تو اس کی چیخیں نکل جائیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نا مسجد نبوی کے دروازے میں ایک قدم اندر رکھ چکے ہیں, دوسرا باہر. اور میرے محبوب نے خطبے کے دوران یہ لفظ کہے اجلسو. شاید لوگ کھڑے تھے,
آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. یہ میرے نبی کا یار، یہ پیمبر، یہ صفا یونیورسٹی کا طالب علم جس کی قدر رب کے میزان میں اتنی وزن ہے، وہیں بیٹھ گئے. اور میرے محبوب نے پوچھ لیا یار یہ کوئی بہن دی جگہ جتھے بہ گئے، یہ کوئی بہن دی جگہ ہے؟ میرے سونے نے ادھا ہی کیا ہونا نا، سونے ہو اگے آ جاؤ. لاڈلے اور پیارے شاگرد تھے، ہماری طرح تھوڑے تھے. کہنے لگے سونے ہو میں جگہ ال نہیں سی ویکھنا، میں تواڈے لفظاں لے ویکھنا. آپ کی زبان سے جب یہ جملے یہ لفظ نکل آئے اجلسو، تو ابن مسعود کی کیا جرت ہے کہ وہ چل کے، اسے تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اندر والا قدم باہر رکھ لے یا باہر والا قدم اٹھا کے اندر کر لے، جہاں تھا وہی بیٹھ گیا. کیا آپ نے اور میں نے محبوب کو اتنی ویلیو دی؟ اگر صرف ایسے راضی ہوتے نا تو پھر سب تو پہلے بڈھی اس گل تے راضی ہوندی، بندہ حق پورے کردا یا نہ کردا، ویاہ کے لے آوندا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، 2-3 کلمے پڑھ کے لے آندی نا. مڑ کے جتھے مرضی تھوڑی دیر بعد تھوڑی تھوڑی دوروں تو دوجے دن جا کے پیکیاں کہے گی بھی میری جان چڑھاؤ. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. پوری امت اس وقت میرے پیمبر کا نام تو استعمال کر رہی ہے، کام استعمال نہیں کر رہی. نہیں نظر آ رہا؟ آئیے کریے. اور جہاں سے روکا ہے وہاں سے رکنا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ بھی شرم کا تقاضا ہے. آئیے مثال، ابن عمر کی مثال اگر آپ کو یاد ہو، مجھے سبق یاد ہے تھوڑا سا جو ہم نے یہاں بیٹھ کے پڑھا تھا. میرے محبوب نے ایک دفعہ دوستانہ انداز میں کندھے پہ ہاتھ رکھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، استاد اپنے شاگردوں کے رکھ لیتے ہیں. جیسے آپ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا اور صحیح البخاری نے اس کو بیان کیا. کندھے پہ ہاتھ رکھا. اور مسجد نبوی جنہوں نے دیکھی ہے وہ جانتے ہیں جدھر سے میرے محبوب کا روضہ ہے نا، پہلا دروازہ یہ باب البقیع ہے، دوسرا باب جبریل ہے، تیسرا باب النساء ہے. یہ ترتیب میں پرانے 3 دروازے ہیں مسجد. تو یہ جو تیسرا دروازہ تھا، میرے اور آپ کے آقا اور مرشد، ہادی اور رہبر، پیشوا و مقتدا سید الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے اتنا مشورتاً پوچھا، ابن عمر تیرا کی خیال ہے؟ اے جڑا تیجا دروازہ ہے، تینی بوئے نے نا مسجد یار، اے والا جڑا بوئا ہے، اے اگر اسی عورتاں لی خاص کر دیئے، میرے نبی کے اس جملے کی لاج، شرم اور حیا کو نبھاتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ جملہ، ان کی سیرت میں، ان کی بائیوگرافی میں، ان کے ترجمے میں، ان کے حالات میں یہ لکھا ہے. پوری زندگی جو مرضی ہو گیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 3 سے باب النساء سے داخل نہیں ہوئے، کیونکہ محبوب نے کہا تھا یہ دروازہ عورتوں کا ہے اور میں مرد ہوں. یہ خیال ہے. اسے کہتے ہیں وفا، اسے کہتے ہیں حیا، اسے کہتے ہیں حیا کا حسن، حیا کی رضا، اسے کہتے ہیں پاس، اس کو کہتے ہیں لحاظ، اس کو کہتے ہیں مربت، اسے کہتے ہیں عقیدت، اور اسے کہتے ہیں عقیدہ، اس کو بولتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں محبت. بڑی اور مثالیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیڑاں بکریاں، یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، ویسے سیاق سے اندازہ ہو رہا ہے یا اس کے لباس سے اندازہ ہو رہا تھا. جو بکریاں چراتے ہیں نا، اونٹ چراتے ہیں، ان کے کپڑوں سے بھی سمیل آ رہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے خاص قسم کی. آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی دوروں چل کے آیا تو مینوں کوئی درس ہی دے چھڈو. آپ نے یہ نہیں کیا بھی اچھا اثر تو بعد درس ہوئے گا، ٹھہر جا جے رات رہے، عشاء پڑھ کے درس دواں مغرب تو بعد. میرے محبوب نے فوری ایمرجنسی کیس تھا، نمٹا دیا اور درس دیا. جے کوئی خطیب ایک حدیث سنا کے درس دے کے ٹر جائے نا تو انہوں کافی سمجھا گیا. آئی دا تو پہلے نصیحت شروع ہو جاندی جی 1.5 گھنٹہ پورا لانا، 1 گھنٹہ بولنا نہیں بھائی. عمل کے لیے ایک لفظ کافی ہے. نیت درست ہو،
آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی درس دے دیں. آپ نے صرف ایک جملہ بولا, کہا لا تسبن احدا, گال نہیں کرنی. یہ بکروال, بزدار, بھیڈاں چراؤن والے, یہ اونٹ چرانے والے, ایک گالاں دے بڑے ایکسپرٹ ہوندے ہیں, کٹتے اسی بھی نہیں ویسے, لیکن وہ ساڈے نالوں زیادہ ماہر. یہ صحابی کہتے ہیں واللہ ما سببت احدا, میرے پیمبر نے جب سے روکا ان لفظوں کی لاج میں, پیمبر کی اتباع میں, آپ کی بات ماننے نے, مجھے شرم اتنی آئی, حیا اتنی آئی کہ پھر پوری زندگی مرتے دم تک انسان کو تو درکنار, میں نے کسی بھیڑ کو بھی گالی نہیں نکالی, بکری کو گالی نہیں دی, میں نے کسی اونٹ یا کسی جانور کو بھی پھر گالی نہیں دی. کی خیال ہے؟ پتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا, لفظ سنانے سے پہلے تھوڑی تمہید باندھنے لگا. داڑھی ہوئے ایڈی لمبی, تے لمبا جبا پایا ہوئے, سر تے لمبی دستار بننی ہوئے, تے پیدل 100 حج کیتے ہوں, تے نوٹاں دیاں دتھیاں سخاوت, حج کیا ہوا ہو, جہاد کیے ہوئے ہوں, غازی ہو, اگر گال کڈے نا کسی مسلمان نو, تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق, اے ویکھن نو جڈا مرضی حاجی لگے, اے اندرو فاسق ہے, یہ فاسق ہے. تو دیکھ لیں یہ والا پردہ, یہ والی حیا, یہ والی غیرت اور حمیت, ناموس رسالت, محبت اور پیار اگر آپ کو اور مجھے مل جائیں تو ہم کبھی یہ بھی سلیبس مسجد میں پڑھائیں کہ قرآن نے کن چیزوں سے روکا ہے رب کی حیا میں وہ نہیں کرنی, اور ہم یہ بھی سلیبس پڑھائیں کہ محبوب کی احادیث میں نواہی نہیں اور منع کردی چیز منہیات کتنی ہیں. ہم نے کوئی لسٹ بنائی ہوتی, کوئی کتاب ہوتی, ہمارے نصاب میں ہوتی, ہم نے پڑھی ہوتی, ہمیں پتا ہوتا, اور جن کا ہمیں پتا ہے اس کی حیا نہیں آئی. تھوڑی مثال لے لیں. سب سے پہلی چیز اپنا نظریہ درست کیجیے. نظریہ, کیونکہ نظریہ ٹھیک ہو جائے تو باقی معاملے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا, میں کسی بھائی سے پوچھ لوں نا کہ ساڈا عقیدہ کی ہے, میں اپنے طالب علموں سے پوچھ لوں, میں بھائیوں سے پوچھ لوں, محلے داروں سے پوچھ لوں, دوجے تے پا دیں گے جانے یا علی بھئی وہ تو جانتے تھے, آپ کیا جانتے ہیں؟ نہ پیو پڑھی نہ دادے پڑھی, ساڑھے کی تو سر چوڑ, نہ وڈیاں دے گھر آئی نسی ویکھی. نہیں میرے بھائی, نہیں ایسے نہیں چلے گا. سب سے پہلے اپنے دماغ میں رحمان کی قدر, عزت, آبرو اور حیا کو بٹھا, پھر نیچے پورا دھڑ, جو مانگے جب مانگے جہاں مانگے اس کو پوچھ, جائز ہے تو فوری دے, ناجائز ہے تو فوری روک, یہی حیا ہے. آئیے مثال لیں. آج میں جب وطن عزیز کو دیکھتا ہوں تو پورا سال نیو ایئر نائٹ سے لے کے دسمبر کی آخری رات, جنوری کی آدھی پہلی رات, نیو ایئر نائٹ, غیر مسلم تو کرتے ہی کرتے تھے. سروے بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان بھی اب شراب, شباب, زنا, آوارگی, ہوٹلز, بکنگز, کمرے, علاقے, سفر, بچیاں, عزتیں, آبروئیں, نیو ایئر نائٹ سال کی آمد کے اوپر کرتے ہیں یہ سب کچھ. اور جب ہماری فلمیں ریلیز ہوتی تھیں لوکل, تو تب ہر فلم عید الفطر کے دن سے سب سے زیادہ فلمیں عید الفطر پہ ریلیز ہوئی. رمضان میں روزے رکھ کے چاند نائٹ کے اوپر جوانوں نے بازاروں میں
اس رات میں آوارگی میں سب سے زیادہ شراب پی گئی تو اس رات میں، زنا کیے گئے تو اس رات میں، سب سے زیادہ فلمیں دیکھی گئی تو اس رات میں، کہاں ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے؟ کیوں؟ اس دماغ میں حکمرانی، یہ شعور اور فطور جو ہے دماغ کا، یہ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے بیٹھے، رحمان کے ہاتھ میں ہوتا تو رکتے۔ آئیے میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری عزتیں، وہ بھی سن رہی ہیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے احباب، میرے عزیز و اقارب تشریف فرمائیں، ہم سب بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ مالک الملک نے تجھے مجھے فیصلہ دیا تھا، اپنی نظر کنٹرول کر، حیا پیدا کر۔ ایک طبقہ اٹھا کہنے لگے چھڈو پاجی کی کرنا ہے، آنکھوں میں حیا ہو تو پردہ دل ہی کافی ہے، نقابوں میں بھی ہوتے ہیں اشارے بے حیائی کے۔ اور میرے دوست، جس نے پردے کا حکم اتارا تھا، دنیا کی کائنات کی سب سے بہترین عورتوں پہ اتارا تھا، اور انہوں نے کائنات کے سب سے عظیم ترین مردوں، متقین اور صالحین لوگوں، مومنین اور مسلمین لوگوں سے پردہ کیا تھا۔ ان سے بڑھ کے نظر کس کی پاکیزہ ہو؟ اس لیے نظر کا پردہ یہ ہے کہ آپ اس کو کور بھی رکھیں اور پردے کے اندر بھی جھکا کے رکھیں۔ فرق سمجھیے، پردے کے اندر جب اوپر سے کور ہوگا بے باک ہے نظر، لیکن بے باکی نہیں، آوارگی نہیں، نظر کے تیر نہیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں کو حکم ہے حیا کرو، نظریں جھکا لیا کرو۔ عورتوں کو حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، ان کو بھی کہہ دو کہ اپنی نظروں میں جھکاؤ پیدا کریں۔ بالکل انے بھی نہیں ہو جانا کہ سرمچوئی پھیر لو اکھاں چ گرم کر کے نہ ہون گیا نہ ویکھاں۔ میں ڈی گراؤنڈ سے گزر رہا تھا، یہ بڑی ڈی جو اشارے پہ پولیس والا کھڑا تھا، میں دوروں ویکھ کے نا موٹر سائیکل دی ہیڈ لائٹ بند کر جدوں دے قریب آیا تو بھج کے اگے آ گیا سائیڈ تے کر۔ میں کہا جی کی ہویا؟ کہندا تیرا چلان کٹینا، تیری لائٹ کوئی نہیں۔ میں کہا جان دے یار لائٹ کیوں کوئی نہیں آوے ایڈی وڈی؟ کہندا بلدی تے نہیں نا۔ وہ میں کہا بھائی بلدی بھی ہے، میں تے تیری عزت کردیاں بند کرتی، تیری میں اکھاں چ لائٹ پے گی۔ وہ کہندا اینو چلا، تو میری ایڈی عزت نہ کر، اینو چلاؤن دا حکم رات دا ٹائم ایویں آپ بھی ٹھکے گا کسی اور نو بھی مارے گا، اینو چلا۔ گوجرا ابھی نئی نئی موٹر وے کھلی تھی، میری وہ پرانی گاڑی شکاری گاڑی سرچ لائٹیں لگی ہوئی، انیاں بساں تے نہیں ہوندیاں جنیاں اودے تے، اوتھے بساں نو ڈک کے کھڑے سی تے میں وی چاڑی تے ساریاں لائٹاں میں آن کرتی، جگمگ جگمگ کرتی۔ وہ بساں والے نو چھڈ کے میرے ال نس ہے پولیس، کہندے بھی گڈی سائیڈ تے لا۔ میں کہ جی خیر ہے، میں سفر کرنا ہونے تے سائیڈ تے کھلوتے رہنا۔ کہندے تینوں نہیں پتا اسی تے صرف لائٹ نو فل نہیں کرن دیندے، اودے تے چلان کٹی دا، تو توں پتہ نہیں آ کی کار دے اوتے اتنا کچھ۔ میں کہا جی وارننگ دو، چلان چلون نہیں، میں پہلی دفعہ آیا موٹر وے تے پہلی دفعہ چاڑیا۔ میں آکھیا شاید بساں والے دی انہاں لگیاں بہتیاں تے چلا کے، نالے میں آکھیا میں حیران ہاں، میں آ لائٹ چلانا تے تہاڈیاں سڑک دیاں لائٹاں وی چل پیندیاں نے، میں بند کرنا تے بھی بجھ جاندیاں، تے تسی بھی تے انیاں لائیاں نا، ویکھو گنو کنیاں۔ نالے میرے منہ وال ویکھن، نالے گڈی وال ویکھن، نالے کہن کہ یہ کی ہے؟ میرے دوست تیری نظریں بڑی تیز ہوں گی، بندے کی چال پہچان لیتی ہوں گی، تیری نظریں بڑی 6x6 کا ڈیلا رکھتی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا۔ تیرا رب اگر چاہے، سورۃ النور پڑھ، یہ جو فحاشی عیاشی کے چکر میں پڑ گئے ہیں، تیرا رب چاہے تو ابھی یہ نور چھین لے، نظریں بند کر دے، کان بہرے کر دے، میوزک سننے سے پہلے، ہاتھ اٹھنے سے پہلے شل کر دے، اور شرمگاہ کی اٹھان سے پہلے فالج ڈال کے بالکل ختم کر کے رکھ دے، قدم غلط طرف اٹھنے لگے، میرا رب قدم کی طاقت چھین لے، اور دل غلط دھڑکنے لگے، میرا رب اس کی دھڑکنے ختم کرنے پہ قادر ہے۔ وہ ڈھیل دے رہا ہے، وہ موقع دے رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا فضل نہ ہوتا، میری رحمت نہ ہوتی، ایک سانس نہ لے پاتے تم۔ حیا کرو، آنکھوں میں حیا پیدا کرو، یہ بیٹی کے بھی ہونا چاہیے، بیٹوں کے بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کان،
کان اور زبان ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. زبان بولتی ہے، کان 1.5 سال سنتے ہیں، پھر جا کے بچہ بولتا ہے، پہلے دن نہیں بولتا. جو قوم بولتی ہے وہی لفظ واپس لٹاتا ہے. بابا پھکڑ تو لے گا، بیٹا بھی پھکڑ تو لے گا. ماں برا بولے گی، ہوندہ نہیں. پنڈاں چ اکثر ابے نو کی کہنا، اوئے ابا، اوئے کیوں سارے اوئے کہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے ابے نو اوئے آکھیا ہوں. تو لوگ کاپی کرتے ہیں. اب اگر آپ میوزک سن رہے ہیں، گندگی سن رہے ہیں، آوارگی سن رہے ہیں، فحاشی سن رہے ہیں، تو حیا کیجئے. جس رب نے اس کان کے پردے سب سے زیادہ مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے بنا کے ہر آواز کی پہچان کروا دی ہے. کتا بول رہا ہے، بلی بول رہی ہے، گدھا بول رہا ہے، بیٹی کی آواز ہے، بیوی کی آواز ہے، بہن کی آواز ہے، اماں کی آواز ہے، بھائی آیا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، کوئل ہے یا کوا ہے. اگر تجھے رحمان کی اور شیطان کی آوازوں کا فرق آج تک سمجھ نہیں آیا تو سیسے پگھلا کے اس کان میں ڈال کے اسے بند کر دیا جائے گا. بور کیا جاتا ہے، سوراخ کیا جاتا ہے پانی نکالنے کے لیے. پانی نہ نکلے تو پیپ نکال کے وچ بورے پا کے تو ریت پا کے ویسے ہی بند کر چھڑی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم. یہ میرا رب پھر پردے ڈال کے بند کر کے اوپر مہرے لگا دیتا ہے. وہ نہ ہو، اس لیے کانوں کو بدلیے. کانوں کی حیا یہ ہے کہ وہی سنیں جو رب چاہتا ہے. رب چاہتا ہے قرآن سنو، میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو اور اچھی بات سنو. اور زبان کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے اچھا بولے. اچھا نہیں بول سکتا اول یسکت، پھر چپ ہی رہے، چپ ہی رہے پھر. اور بھائیو اس کے بعد حیا یہ ہے کہ سینہ کھلا رہے توحید کے لیے، سنت کے لیے، قرآن کے لیے. پڑھتے ہو نا علم نشرح لک صدرک. محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. وہ وہی جس کے لیے کہا گیا تھا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. آج 6000 سے زیادہ آیتیں اور 114 سورتیں، قرآن پورے کا پورا سینے کے لاکر میں محفوظ کروا کے کھول کے ڈال کے ہم نے ہر سال جبریل کے ساتھ دور کروا کے آخری سال میں دور ڈبل کروا کے یہی قرآن مصلی پہ کھڑا کر کے امام کر کے قوم تک پہنچا کے ان سے لکھوا کے اور کاتبین وحی کے پاس ان کے سینوں میں اور سطروں میں محفوظ نہیں کروا دیا. علم نشرح لک صدرک. تو سینے کی حیا یہ ہے کہ اس کو کھلا رکھیے، اور سینے کی رضا یہ ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اگر رب چھاتیاں دے دے، سینہ دے دے، چیسٹ دے دے، یہ رب نے دی ہے، تو اللہ کی اس عطا کو اتنا نہ چھلکایا جائے کہ بھائی کی عزت نہ رہے، باپ کی پگڑی نہ رہے، شوہر کا وقار نہ رہے، خاندان کی آبرو نہ رہے، قوم کی ناموس نہ رہے. امت محمدیہ کی عزت اور آبرو اللہ نے جو عزت دی تھی. پہلی عورتیں جاہلیت میں صرف اتنا کرتی تھی، پوری چادر لے لمبا عبایا پہنتی، صرف اتنی کہ جو بالیاں لمبی ہوتی تھی عورت، یا گلے میں جو گلو بند پہنا ہوتا تھا، صرف اس کو دکھانے کے لیے سر کے اوپر دوپٹہ یہاں تک پورا، صرف یہاں سے تھوڑا پیچھے کر کے کندھوں پہ پھینک لیتی تھی. اللہ نے کہا کہ یہ جاہلانہ انداز ہے کپڑا لینے کا، یہ ایسے مت لیا. اور جو بھی تلاوت سنی آپ نے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تمہارے وجود کو رب نے تمہارے لباس، پردے اور حیا کے ساتھ ستر دیا ہے، چھپایا ہے. اور یہ فطرتی ہے. بچہ ننگا ہی پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی انہوں پیمپر لائی دینا. تھوڑا جا وڈا ہو جائے، ماں شلوار بدل لگے تے کہن نہیں دیا ہوں امی میں پہ بدل لوں، ابو تسی رہن دو. شرما رہا ہے بیچارہ. یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، یہ حیا ہے. ستر کو ڈھانپنا، کپڑے کو لینا. لیکن بی بی انبیاء کی تہذیب، امہات المومنین کی تہذیب، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب تو کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ کے لیے لوٹ. سینے کو ڈھانپ، چہرے کو ڈھانپ. وہ نہیں جی پردہ چہرے دا نہیں ہوندہ ہے، ہمیں مولوی ہاتھ تو کے پیچھے پہ. تو آئیے میں مدینے میں لوا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مفتی کون ہے؟ میرے محبوب کے پاس آپ کی بیوی بیٹھی ہے، وہ بیوی جو امہات المومنین میں سے یہ حیثیت رکھتی ہیں کہ انہوں نے وہ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت والی 5 افراد چادر والی روایت، یہ ام سلمہ نے بیان کی ہے.
کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محبوب جب ہم چادر لیں برقع لیں عبایا لیں تو ہماری ایڑیوں کے پیچھے زمین پہ کپڑا کتنا لٹکنا چاہیے؟ آپ نے کہہ دیا ایک بالشت، یہ اگر ایڑی ہے تو اتنا نیچے۔ سیدہ بول اٹھی محبوب ایک گٹھ کپڑے نال اگر انہاں کے چھڑی ہے تے ہوا دے چونکے نال پچھوں تے اڈی نظر آ جائے گی کتے جے چکیا گیا۔ ماں جی بوڑھی ہو کے ایڑی بھی دکھانا پسند نہیں کر رہی اور محبوب نے کہا چلیں 2 بالشت کر لیں۔ اتنا کپڑا ایڑی سے پیچھے، اور مسئلہ کیا تھا؟ جس رستے سے آئیں زمین میں گندگی پڑی ہو، کوئی غلاظت پڑی ہو اور وہ کپڑا لگ جائے پیچھے، نماز ہو جائے گی؟ محبوب نے کہا ہاں پردہ اہم ہے، کاٹ کے اوپر نہیں کرنا کہ اس کو یہاں تک لے آؤ، جیسے مردوں کو کہا ہے کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھو، یہ نہیں کہ تم ٹخنے ننگے رکھو، گھٹنوں تک برقع چادر عبایا لے آؤ، ایک بالشت 2 بالشت پیچھے زمین پہ گھسٹنے دو، اگر گندی جگہ پہ لگے گا تو آنے والی صاف زمین پہ جب گھسٹے گا تو صاف بھی ہو جائے گا۔ یہ تو ہم گوارا کر لیں گے کہ اس حالت مسجد نبوی میں آ جاؤ، اس چادر اس عبائے کے ساتھ آ جاؤ، مٹی لگی ہو، گرد لگی ہو، غبار لگی ہو، زمین پہ گھسٹ کے آیا ہو، لیکن تمہاری ایڑیاں ننگی ہونے کی غلاظت یہ برداشت نہیں۔ آپ کہتے ہیں چہرہ، آپ کہتے ہیں سینہ، آپ کہتے ہیں جی حرج کیا ہے بازو نہیں پہنے؟ وہ جناب ابھی بچی ہے 14-15 سال کی، مولوی صاحب آپ کی نظر خراب ہے، آپ سلیو لیس کو ایسے کہہ رہے ہیں؟ وہ جناب آپ کے امی ابو کو جنت سے نکلواتے ہوئے شیطان رب نے کہا ہے اوے آدم کے بچوں کچھ حیا کرو، اپنے مخفی دشمن کو پہچانو۔ یہ کینچی لے کے نیچے سے اوپر سے نیچے لا کے ٹوٹلی ننگا کرنا چاہتا ہے، جیسے تمہارے ابو آدم اور امی حوا کو اس نے ننگا کروا دیا۔ یہ تم سے لباس چھیننا چاہتا ہے، میں لباس دینا چاہتا ہوں، یہ پردہ ہے، اس کو حیا میں رکھو۔ تمہارے پیٹ کا حیا ہونا چاہیے، غریبوں کے مال، یتیموں کے مال، رشوت کے مال، تمہیں شرم نہیں آتی؟ منع نہیں ہے، حرام ملا کے ملاوٹیں کر کے جرم کر کے کھا رہے ہو، حیا نہیں ہے؟ شرم گاہ کی اٹھان لے کے ایک صحابی محبوب کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، جوان ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اج میری بس ہو گئی تو مینوں ڈکیو جے نا، تو میں اجازت لے کے جانا جے؟ قانون نو پوچھن آ گیا کہ میں برائی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے محبوب نے سیدھا سیدھا پوچھ لیا۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے جا، اوتھے کہ جدو ٹوریا خوش ہو کے تے آواز ماری اوریا گھر ویلا ہی جی میں تو نہیں ہے گا ادھاں دا کیس کوئی اور آوے تیرے گھر بھیج داں۔ یہ جملے بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تجھے اچھا لگے گا کہ تیری ماں بہن بیٹی بہو بیوی کے پاس کوئی ایسے آئے؟ کہنے لگا کیف ذالک یا رسول اللہ، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ تڑپ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر؟ کہا جس کے گھر جا رہے ہو وہ بھی تو انسان ہے۔ بیٹھ گیا۔ میرے نوجوان بیٹھ جائیے، 14 فروری تیرے لیے بڑے پیغام بڑے میسج لے کے آئی ہوگی، بڑے پھول لے کے آئی ہوگی، لیکن یاد رکھ جو دے گا وہ لینا بھی پڑے گا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، کسی کے گھر پہن کیا جناب اعلانیہ سامنے ملے گا۔ تیرے پیمبر کی اتنی حیا تھی کہ کواری با پردہ بچی سے بھی بڑھ کے حیا والے، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ کہاں ہیں آپ اور میں؟ کیا یہی روٹی روزی رہ گئی ہے کہ 2 ٹھمکے لگا لیے، باڈی دکھا لی، رب کا دیا ہوا جسم؟ پوچھ ان سے جن کو یہ جسم میسر نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی حیا یہ ہے کہ جو چھپانے کا ہے چھپانے کا رکھیے، جو حیا کا ہے حیا کا رکھیے، جو ادا شوہر کے لیے اسے شوہر تک رکھیے، جو محرم رشتوں تک ہے محرم رشتوں تک رکھیے۔ یہ اوپن ہو کے باہر نکلنا آنا اور پھر یہ سب بگڑنا اور بگاڑ پیدا کرنا، تیرے پیمبر نے اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی۔ ایسی آگ لگے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کرو اللہم صلج صدری، اللہ میری سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر، وحسن فرجی، اللہ میری شرمگاہ کی اٹھان میرے لیے رسوائی کا سامان نہیں بنے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اوے شادیاں کرو دل پھینک ہر جائی نہیں بنو۔ پیغمبر کہے 4 شادیوں کی اجازت ہے، پورا میڈیا رونے چیخنے لگ جائے،
اور ایک زانی قسم کا، شرابی قسم کا، آوارہ قسم کا، کسی دوسری تہذیب کا لفنگا اٹھ کے تمہیں کہے کہ یہ پھول، یہ ویلنٹائن، اور تم جو ہے 100 لڑکی کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادی کی باری آئے تو عمر 18 سال رونے لگو، اور جب یہ موقع آئیں تو پھر یہ بھی نہ دیکھو کہ 10 سال کی ہے، 4 سال کی زینب ہے، یا کس سال کی ہے، کتنی عمر کی ہے، میری چھوٹی بہن سے بھی کتنی چھوٹی ہے، پھر کوئی لالحاظ نہیں ہو، تو پھر رب سے کم از کم التجا کیا کرو، اللہ نظروں میں حیا پیدا کر دے، سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، شرمگاہ کی اٹھان کو اللہ روک لے، اللہ میرے قدموں کو جو ہے وہ آج شرم و حیا دے دے، میرے ہاتھ کو اللہ روک لے، اور مجھے وہ بنا دے جو پیغمبر کا امتی ہے، کل قیامت کے دن رسوا ہو کے اس دنیا میں رسوائی کا حصہ نہ بنے۔ یہی پیغام تھا، یہی دعوت تھی۔ جو کرنے کے کام ہے ان میں ایسی شرم ہو، اللہ کی حیا کے ساتھ اٹھا جائے، اندر کے الارم لگ کے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، منع کر دیا ہے، وہ لباس ہو، وہ قول ہو، وہ جملے ہوں، وہ فعل ہوں۔ فیصل آباد کی تو ویسی بدنامی بڑی ہے کہ یہ جناب جگت باز علاقہ ہے، وہ نہیں، ہمارے بڑے ایسے نہیں تھے یار، ہوں گے کوئی 2-4، سارا فیصل آباد یہی ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ ہم سارے ہی 24 گھنٹے بکتے ہیں۔ نہیں، ہمارے پیغمبر کا یہ شیوا نہیں تھا، فضول بولنے سے پہلے، لطیفہ گوئی سے پہلے، جھوٹی کہانیوں سے پہلے، اور موضوع اور من گھڑت باتوں سے پہلے سوچ لیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ میں گزارش کروں گا، شاید میں مسافہ نہ کر سکوں سب سے، کیونکہ عشاء کی نماز کے متصل بعد مجھے ڈی گراؤنڈ پہنچنا ہے، تو ٹائم بھی ہو چکا ہے، میں اجازت لوں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ دعا کا جو کہا ہے تو میرے کافی سارے مجھے دائیں بائیں بزرگ نظر آ رہے ہیں، سب بھی ہیں، آپ ذرا دعا کروا دیجئے گا۔ بارک اللہ فیکم وسلم اکرم۔